السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اتوار تھا اور مجھے چھٹی تھی۔ میں نے آج سکون کا سانس لیا تھا کہ آرام سے گھر میں بیٹھ کر سکون کروں گی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ڈور بیل بجی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میرے دروازے پر وہ ننھی سی بچی کھڑی تھی، اور وہ 10 سال کی بچی جسے میں نے اپنے گھر پر اپنے 2 بچوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہوا تھا، پیاری سی معصوم سی، اپنے سر پر ہمیشہ کی طرح کس کے دوپٹہ لیا ہوا تھا اور چہرے پر معصومیت سجائے وہ کھڑی تھی۔ میں نے اسے اندر بلایا اور آہستگی سے قدم اٹھاتی ہوئی اندر چلی آئی۔ میں نے اس کے چہرے کو بہت دیکھا۔ کچھ دن گزر گئے تھے اور اس کے چہرے پر ایسی ہی تکلیف رقم تھی، یوں لگتا تھا کہ جیسے اسے کوئی ڈرا رہا ہو۔ وہ کافی خوفزدہ سی نظر آتی اور میں جب بھی اسے آواز دیتی تو وہ ایک دم سے دہل سی جاتی، پھر اٹھ کر آتی اور یوں لگتا کہ جیسے کہیں سوچیں میں گم ہو۔ آج بھی میں نے اسے دیکھا تو وہ کافی سوچوں میں گم لگ رہی تھی۔ اس کی معصوم چمکتی آنکھیں تھیں۔ آج یوں لگ رہا تھا کہ جیسے بہت پریشان ہو۔ اتنی چھوٹی سی بچی کو آخر کیا پریشانی تھی؟ اس کے لیے یہاں آنا بھی اتنا مشکل نہیں تھا۔ خیر، میں نے اسے اندر آنے کے لیے راستہ دیا تو وہ اندر چلی آئی۔ اندر آتے ہی میرے 8 ماہ کے بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر اس سے پیار کرنے لگی۔ ان دونوں کے ساتھ اس کا بہت پیار تھا اور دونوں کو گلے لگا لیا۔ اس کے ساتھ بہت زیادہ ہو چکا تھا اور وہ اب اس کے بغیر رہتے بھی نہیں تھے، اور ایک طرف سے میرے لیے یہ خوشی کا باعث تھا کیونکہ میرے بچے اب میرے بغیر رہنے لگے تھے۔ آپس میں ان کو ساتھ لے کر جانا سکتی تھی، اور جب وہ آتی تو مجھے ان دونوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ بھلے ہی وہ 10 سال کی تھی، لیکن وہ اتنی سمجھدار تھی کہ بچوں کو ایک ماں کی طرح سنبھال لیتی تھی۔ وہ بچوں کو اٹھا کر پیار کر رہی تھی، اور جب میں اس کے پاس گئی میں نے اسے کہا، ارحم میری طرف بڑھا دو، اسے میں ذرا اٹھا لوں۔ آج تو چھٹی ہے نا، تم ایسا کرو کہ تم کچن میں جا کر سارے برتنوں کو ایک سائڈ پر رکھ دو اور کچن کے شیلف کو تھوڑا صاف کر دو، بڑی گندگی مچی ہوئی ہے۔ میری بات پر وہ سر جھکاتی ہوئی چلی گئی، اور میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو اسے لانے کے لیے کوششیں کرنا شروع کر دیں، اور میری کامیاب کوششوں کے بعد وہ گہری نیند سو گیا تھا۔ بڑا جو کہ 3 سال کا تھا، وہ آرام سے اپنی چیزوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس کو مجھے کوئی فکر نہیں تھی، اس لیے میں آہستگی سے اس کی طرف بڑھ گئی اور اسے کہا کہ لائبہ میری بات سننا۔ میری بات پر وہ سر جھکاتی ہوئی ایک تابعدار شاگردوں کی طرح بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ ابھی بھی اس کے چہرے پر ایک سوچ رقم تھی۔ کہنے لگی کہ جی باجی۔ میں نے اسے کہا کہ ادھر آؤ، میرے پاس ساتھ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں سمجھ چکی تھی کہ اس سے میں اگر پیار سے کچھ بھی پوچھوں گی تو وہ مجھے بتا دے گی۔ میں نے کہا کہ لائبہ بیٹا دیکھو، تم میرے بچوں کی طرح ہو، اور میں تمہیں دیکھ رہی ہوں کہ تم جب سے آئی ہو کافی اداس، کافی دن سے نوٹ کر رہی ہوں، لیکن تم سے کچھ کہہ نہیں پاتی کیونکہ تم بچوں کے ساتھ مصروف ہوتی ہو، اور میرا بھی آفس کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے آج میں فری تھی تو میں نے سوچا کہ میں تم سے پوچھ لوں، بیٹا سب خیریت ہے؟ وہ میری طرف دیکھنے لگی اور یوں لگا کہ جس سے بہت خوفزدہ ہو۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے اور میں اس کا یہ عمل مسلسل دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ یہ معصوم سی بچی کسی چیز سے اتنی خوفزدہ تھی، اور کیوں اتنی گمسم تھی؟ میں نے کہا کہ بتاؤ بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کہ کچھ نہیں باجی، بس ایسے ہی آپ کو وہم ہوا ہوگا۔ لیکن یہ بات نہیں تھی، صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور اس کے ننھے ننھے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میرے ہاتھوں میں آتے ہی جیسے کچھ کپکپاہٹ کم ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ بیٹا بے فکر ہو کر مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تو وہ ایک دم سے اپنے ہاتھ میرے ہاتھوں سے کھینچتی ہوئی منہ ہاتھ میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی کئی دنوں کا غبار اس کے اندر جمع ہو اور اسے رونے کے لیے ایک بہانہ چاہیے ہو، اور آج اسے وہ بہانہ مل گیا تھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ اس کے اندر کافی تکلیف پیدا ہو چکی ہے، اتنی تکلیف جمع ہو چکی ہے کہ وہ اب اپنا دل ہلکا کرنا چاہتی ہے، اور اس وجہ سے میں نے اسے کچھ نہ کہا۔ کافی دیر وہ رونے کے بعد میں نے اسے سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا جو بھی بات ہے مجھے بتاؤ، میں تمہاری ماں جیسی ہوں، میں ضرور تمہاری مدد کروں گی۔ تو اس نے جو ہی مجھے کچھ بتانے کے لیے منہ کھولا، میرا تو ایک دم سے دل دہلنے لگا۔ مجھے یقین ہی نہ آیا کہ وہ بچی اپنے اندر
اتنا دکھ سموئے ہوئے تھی۔ میں کیسی کمبخت تھی کہ اس معصوم کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اس معصوم کے کام نہیں آ سکی تھی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور خاموشی سے اس کے رواداد سننے لگی۔ میں یتیم بچی تھی اور یتیم خانے میں ہی میں نے پرورش پائی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کس کی اولاد تھی اور کیسے میرے والدین نہیں تھے، یا پھر میرے والدین نے ہی مجھے یتیم خانے میں چھوڑا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ یتیم خانے میں رہنے کی وجہ سے اکثر میں اپنے والدین کے پیار کے لیے ترستی رہتی تھی، لیکن کیا کرتی، بن ماں باپ کی بچی تھی۔ بس وہاں پر موجود استادوں نے مجھے میرے ماں باپ جیسا پیار تو دیا، لیکن کبھی والدین نہ ملتے تھے اور اس دکھ نے میرے دل کو چھلنی کر کے رکھ دیا تھا۔ میں بہت چھوٹی تھی۔ مجھے یہاں کے آنر نے بتایا تھا کہ میں اس وقت 2 سال کی تھی جب مجھے یہاں پر کوئی دروازے پر چھوڑ گیا تھا، اور پھر یہاں کے آنر نے مجھے اٹھا کر میری پرورش کرنا شروع کر دی تھی۔ یہاں اکثر لوگ بچوں کے اڈاپٹ کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن اکثر لوگوں کو بیٹا ہی چاہیے ہوتا تھا اور وہ بس بیٹا ہی لے کر جاتے تھے، یا پھر انہیں ایک بڑا بچہ چاہیے ہوتا تھا جسے 8-10 برس کا۔ لیکن میں تو بہت چھوٹی تھی، اس وجہ سے بھی کوئی مجھے اڈاپٹ کرنے کے لیے نہیں آتا تھا۔ مجھے یہاں کے آنر کو ہی اپنے سربراہی میں لینا پڑا اور باقی بچوں سے الگ ہی مجھے یہاں پر پیار ملنے لگا۔ میں بہت چھوٹی تھی اور سب سے چھوٹی تھی، اس وجہ سے یہاں کی لاڈلی بن چکی تھی، لیکن پھر بھی اکثر میرے دل میں اپنے والدین کے لیے ایک سوال اٹھتا تھا، وہ کون تھے، کہاں تھے اور مجھے کیوں چھوڑ کر گئے تھے؟ کیا میں ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، یا پھر وہ مر گئے تھے اور مجھے ان کے بعد کوئی یتیم خانے کے دروازے پر چھوڑ گیا تھا؟ یہ ایسے سوالات تھے جن کا جواب ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتا تھا۔ میں نے اپنے والدین کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن مجھے وہ نہ ملے۔ جب میں 15 سال کی ہوئی تو مجھے کسی نے اڈاپٹ کر لیا اور بے اولاد تھے۔ کوئی اتنے امیر تو نہیں تھے، بس ان کا چھوٹا سا گھر تھا، اور اس چھوٹے سے گھر میں وہ 2 میاں بیوی رہتے تھے۔ کافی بوڑھے تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور انہیں اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے اولاد چاہیے تھی، اور ساری زندگی اولاد کا انتظار کرتے کرتے آخرکار انہوں نے اپنی پچھلی زندگی پر یتیم خانے کا رخ کیا تھا، اور یتیم خانے سے انہیں میں پسند آ گئی تھی اور وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ ان لوگوں نے مجھے کبھی احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں ان کی سگی اولاد نہیں، لیکن اسی روز سے ہی انہوں نے مجھے اپنی سگی بیٹیوں کی طرح ہی رکھنا شروع کر دیا تھا۔ مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے اور میرا خیال بھی رکھتے تھے، میری ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ جس سے میری زندگی جنت بن چکی ہو۔ اپنی زندگی میں ایسے بدلاؤ پر میری آنکھیں اکثر بھر آتی تھیں، اور میں اکثر اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا تصور کرتے ہوئے دل میں بے تحاشا اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتی تھی کہ اس نے مجھے ایک گھر دے دیا، 15 سال بعد ہی صحیح، لیکن مجھے اپنے والدین جیسے مل کے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ بھلے ہی ان لوگوں نے مجھے جنم نہ دیا ہو، لیکن پھر بھی یہ لوگ سگوں سے زیادہ ہو چکے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پیار کے بدلے میں بھی ان دونوں کو پیار کرنے لگی۔ ماں بھی بیمار رہتی تھی اور باپ بھی بلڈ پریشر کا مریض تھا، اور اسی وجہ سے میں نے ان دونوں کا سہارا بننے کا سوچ لیا تھا۔ میں اس وقت 9ویں کلاس میں پڑھتی تھی اور ان لوگوں نے میرا اسکول میں داخلہ کروا دیا تھا۔ بابا ایک آفس میں کام کرتے تھے اور جس سے انہیں معقول تنخواہ مل جاتی تھی۔ گھر کا گزر بسر اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ والدہ گھر میں ہی رہتی تھیں اور میرے اسکول سے واپس آتے ہی میرا انتظار کرتی رہتی تھی۔ اسکول سے واپس آتی، ان کے پاس بیٹھتی، ان کے ساتھ باتیں کرتی، اور گھر میں یوں جیسے ایک رونق سی لگ رہی تھی۔ اور وہ اکثر مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹا، ہمارا گھر تو بالکل سونا سونا تھا، تمہارے آنے سے یہاں بہار آ چکی ہے۔ ہم دونوں ہمیشہ سے ہی اسی چیز کے منتظر رہے تھے، خدا ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور کوئی اولاد دے گا، لیکن خدا کی قدرت کی اس نے ہمیں کوئی اولاد نہ دی۔ ہماری کوئی اولاد نہ ہوئی تو اس بات پر ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں، بے شک یہ اسی کی رحمت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ تھا۔ اس نے ہمیں نہ دیا اور اس چیز سے آزمایا، تو ہم بھی خدا کا شکر کرتے ہیں
کہ اس نے ہمیں آزمائش دی، ہمیں اس قابل سمجھا کہ اس کی نظر عنایت پر ہم پر بھی رہی۔ اگر اس نے ہمیں اولاد نہ دی تو کیا ہوا؟ یہاں پر کئی ایسے بچے موجود ہیں جنہیں والدین کا پیار نہ مل سکا۔ آخر کار میں نے تمہارے بابا سے کہا کہ ہم کیوں نہ قریب کے ہی ایک یتیم خانے سے پتہ کر لیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہاں سے کوئی بچہ مل جائے۔ تمہارے بابا کو ایک بیٹی کی خواہش تھی اور وہ کہتے تھے کہ ہمارا اتنی بیٹی ہو کہ وہ ہمارے کام بھی کر سکے اور ہمارے ساتھ باتیں بھی کر سکے، کیونکہ اب میرے گھٹنے جواب دے چکے تھے، کام بھی تو میں نہیں کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے بھی ہم لوگوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم جائیں گے اور وہاں سے اپنے لیے ایک پیاری سی بیٹی ڈھونڈ کر لائیں گے۔ اور وہاں پر جاتے ساتھ ہی ہمیں تم نظر آئی۔ ہمیں یوں لگا کہ جیسے ہماری امید بھر آئی۔ تمہارے بابا کو تو پہلی نظر میں ہی تم بہت اچھی لگی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ بس مجھے کوئی اور بچے نہیں دیکھنے، مجھے بس یہی بچی چاہیے۔ اور پھر ہم تمہیں گھر لے آئے اور خدا کا شکر ہے کہ تم نے ہمارے گھر آ کر ہمارے گھر کو رونق بخشی۔ بیٹا ہمیشہ جیتی رہو اور ہم ایسی ہی باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے مجھے اپنے بچپن کے قصے سنائے، پھر اپنی شادی کے البم نکال کر مجھے اپنی شادی کی تصاویر دکھائیں اور میں خوشی خوشی ان کے ساتھ جھومتی رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد مجھے ایک خاندان ملا تھا اور اس خاندان سے مجھے مکمل کر دیا تھا اور میں چاہتی تھی کہ میں اس خاندان سے کبھی نہ بچھڑوں۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگا اور میں پڑھنے لگی اور میرے والدین بوڑھے ہوتے گئے۔ بابا اب پہلے کی طرح کام نہیں کر سکتے تھے اور امی بھی طبیعت خراب رہنے کے باعث بابا اکثر پریشان رہتے تھے کہ اب وہ کام بھی نہیں کر سکتے اور کام نہ کرنے کی وجہ سے گھر کیسے چلے گا، گھر کا گزارا کیسے ہوگا۔ ایک دن ان کو سوچتے ہوئے پایا تھا اور میں ان کے پاس جا کر پہنچی اور انہیں اس پریشانی میں بیٹھے دیکھا تو کہتی، بابا آپ کیوں پریشان ہیں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تو وہ میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے کہ بیٹا تمہارے ہوتے ہوئے کچھ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے آنے سے تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا، بس ذرا بڑھاپے نے آ لیا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اب کام نہیں ہو سکتا، اور جب کام نہیں ہو سکتا تو گھر کا گزارا کیسے چلے گا؟ بس انہی سی چیزوں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ میں اکثر ان کی اس دکھ میں برابر کی شریک ہوتی۔ انہوں نے ہمت کی اور پھر اپنے کام پر لگ گئے۔ میں جانتی تھی کہ وہ بڑی مشکل سے کام کرتے ہیں، لیکن جو بھی تھا انہوں نے ایک بار پھر سے خود کو مکمل طور پر جوان کرنا تھا۔ میں اکثر کہتی تھی کہ مجھے کوئی کام کرنا ہے، میں آپ کا ہاتھ بٹا دیتی ہوں، تو وہ مجھے خاموش کروا دیتے تھے۔ میں نے انٹر کرنے کے بعد BSc میں داخلہ لے لیا تھا، گھر کا کام بھی آرام سے ہو رہا تھا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ اسی دوران امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ مجھے ان کی طبیعت کا دیکھ کر بہت پریشانی رہنے لگی۔ میں نے اس بارے میں بابا سے بات کی تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹا پریشان مت ہو، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ ایک روز اچانک ہی وہ بے ہوش ہو گئیں تو بالکل ہوش میں نہ آنے کا نام ہی نہ لیں۔ بابا گھر واپس آئے تو میں نے انہیں بتایا کہ وہ جلدی سے انہیں ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل لے جانے کے بعد پتہ چلا کہ ان کی شوگر بہت ہائی ہو چکی ہے اور بہت ہی مشکل ہے کہ ان کا شوگر نارمل ہو، لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ امی کے بارے میں یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ وہ بھلی میری سگی ماں نہ تھی، لیکن مجھے پالنے والی ماں ہے۔ ان کا دکھ مجھ سے اپنا دکھ لگنے لگا تھا۔ ان کے چلے جانے کے احساس نے مجھے رلا دیا تھا۔ میں روتے ہوئے پاپا کے سینے سے لگی اور کہنے لگی کہ بابا مجھے امی کے بغیر نہیں رہنا، آپ پلیز امی کو سمجھائیں نا کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں، پلیز آپ امی کو ٹھیک کر دیں۔ میں پاپا کے سینے سے لگ کر کہا تو وہ کہنے لگے کہ تمہاری امی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، بس تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ پڑھائی پر توجہ دیتی رہی ہوں اور یوں میں نے اپنا BS مکمل کر لیا۔ ایک روز امی کی طبیعت بہتر ہوئی تو انہوں نے مجھے اپنی نگرانی میں طلب کیا۔ میں ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اب تم بھی ماشاء اللہ سے جوان ہو چکی ہو، میں چاہتی ہوں کہ تمہارے ہاتھ اپنی زندگی میں ہی پیلے کر جاؤں۔ یعنی وہ میری شادی کی بات کر رہی تھی۔ یہ بات سن کر تو مجھے حیرت ہوئی تھی، مجھے ایک جھٹکا لگا
اور میں نے ایک جھٹکے سے ان کی طرف دیکھا تھا اور کہا کہ امی جی آپ کیا کہہ رہی ہیں، مجھے شادی نہیں کرنی۔ میں تو میرے بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا دیکھو، بیٹیاں تو ہوتی ہی پرایا دھن ہے، انہیں جتنا بھی گھر میں سنبھال کر رکھا جائے انہیں آخر کار ایک نہ ایک دن پرائے گھر کا ہونا ہی ہوتا ہے۔ بیٹا تمہاری ماں کی آخری خواہش ہے، اپنی ماں کی خواہش کے لیے تم ایسا نہیں کر سکتی۔ آخر کار میں نے ان کی اس بات پر سر جھکا دیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے میری پسند کے بارے میں پوچھا لیکن مجھے کوئی پسند نہیں تھا، مجھے بس پڑھنا تھا، اور میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ جس کے ساتھ میری شادی کریں گی شادی کر دیں، بس میں اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہوں گی۔ آپ ان لوگوں سے یہ بات کر لیجئے گا۔ ان دونوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر امی کچھ بہتر ہو گئی اور ہسپتال سے واپس آ گئی۔ آہستہ آہستہ میرے لیے رشتہ آنا شروع ہو گئے اور بابا نے دیکھ بھال کر بہت اچھی جگہ میرا رشتہ طے کر دیا۔ لڑکا باہر رہتا تھا، اچھا کماتا تھا، ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اپنا گھر تھا، سب کچھ اچھے سے تھا۔ ان لوگوں کو بھی میں پسند آ گئی تھی۔ بابا نے میری مرضی کے ساتھ ان سے شادی کر دی اور میں یوں دوسرے گھر چلی گئی۔ یہ لوگ بہت اچھے تھے۔ میری ساس اکثر بیمار رہتی تھی اور میرے شوہر شادی کے کچھ عرصے بعد ہی پردیس چلے گئے تھے۔ اس وقت میں ماں بننے والی تھی اور بہت ہی جلد میری گود میں ایک چاند سا بیٹا آ گیا۔ بیٹے کے بارے میں سن کر میرے شوہر کو اتنی خوشی ہوئی کہ وہ ایک بار پھر سے واپس گھر آ گئے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر لیا تھا اور کافی عرصے گھر پر رہے، اور پھر 6 ماہ کی چھٹیوں کے بعد ایک بار پھر وہ واپس چلے گئے، اور ان 6 ماہ میں میری ساس کا انتقال ہو گیا تھا اور پھر میرے شوہر واپس دبئی چلے گئے اور میں یہاں پر اکیلی رہ گئی۔ اکثر میں اپنے والدین کے گھر رہتی تھی۔ امی کی طبیعت کچھ بہتر ہونے لگی تھی لیکن ایک بار پھر سے ان کی طبیعت خراب ہوئی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ زندگی کا تو سہارا میرے ماں باپ تھے۔ امی کے جانے کا دکھ بہت زیادہ تھا۔ میری ماں کی وفات پر میں نے اپنے شوہر کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی 1 مہینے پہلے ہی واپس آیا ہوں، میں نہیں آ سکتا، معاف کرنا، لیکن میرا دل تمہارے پاس ہے۔ اس تسلی سے میرے دل کو کافی سکون ملا تھا۔ اب میرا سہارا میرے بابا تھے۔ میں انہی کے ساتھ گھر میں رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ بابا کی طبیعت بھی بگڑنے لگی تھی۔ امی کے جانے کے بعد انہوں نے ایسا دکھ اپنے دل پر لیا تھا کہ اکثر ان کا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا اور وہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ میرے شوہر جو دوسرے ملک سے اپنی تنخواہ بھیجا کرتے تھے اسی سے ہی گھر بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ اچانک ان کی طبیعت خراب رہنے لگی تو میں نے اپنے شوہر کو کال کی اور انہیں گھر واپس بلا لیا، اور مجھے کہنے پر گھر واپس تو آ گئے اور پھر بابا کو ہسپتال لے گئے۔ بابا کی طبیعت خراب سے خراب تر ہوتی گئی اور پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں بہت پریشان تھی، میرا 2 سال کا بچہ تھا اور میرے شوہر نے مجھے سنبھال لیا۔ دکھ اتنا زیادہ تھا کہ میں سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ میرے شوہر کافی عرصہ میرے پاس رہے اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور اولاد سے نوازا۔ یہ بھی ہمارا بیٹا ہی تھا اور پھر ہماری زندگی آہستہ آہستہ اپنے سفر پر گامزن ہونے لگی۔ میرے شوہر واپس اپنے کام پر چلے گئے اور میں یہاں پر اپنا گھر کا کام کرنے لگی، گھر میں اپنے بچوں کو سنبھالنے لگی۔ لیکن اچانک ہی مجھے کال آئی اور بتایا گیا کہ میرے شوہر کام کرتے کرتے فیکٹری کی ایک مشین میں آ گئے ہیں اور وہ اس دنیا سے چل بسے ہیں، اور ان کی لاش بالکل بھی اس قابل نہیں ہے کہ اسے پاکستان لایا جا سکے۔ میں نے ان لوگوں کو اجازت دے دی کہ وہ وہیں پر میرے شوہر کا جنازہ پڑھ دیا کریں۔ میرے شوہر کا جنازہ وہیں پر پڑھ دیا گیا اور میرے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل تھا۔ میں اپنی اتنی سی زندگی میں بہت سے دکھ سنبھال چکی تھی، پہلے ماں کے جانے کا تو پھر باپ کے جانے کا، اب اپنے شوہر کے جانے کا دکھ۔ اتنے سارے دکھ اپنے اندر جھیلتی ہوئی میں تو شاید مر ہی جاتی اگر میرے بچے نہ ہوتے۔ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا اور پھر اپنے لیے نوکری ڈھونڈنا شروع کر دی تھی۔ خدا کا کرنا یوں ہوا کہ مجھے قریب کے آفس میں جاب مل گئی اور میں وہاں جاب کرنے جانے لگی، لیکن وہاں پر بچوں کو لانا الاؤ نہیں تھا، اس لیے میں نے کوئی ملازمہ رکھنے کا سوچا تو ایک روز چوکیدار سے بات کر لی۔
اس نے مجھے کہا کہ میرے جاننے والوں میں ایک 10 سال کی لڑکی ہے جس کے گھر کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ تو آپ کے بچوں کو آسانی سے سنبھال بھی لے گی، آپ اسے ماہانہ تنخواہ پر رکھ لیجئے۔ اس بات پر میں مان گئی۔ کچھ دنوں کے لیے لڑکی کو اپنے پاس بلایا اور پھر وہ لڑکی واقعی ہی میں میرے بچوں کو اچھے سے سنبھالنے لگی تھی۔ میں اسے جاننے لگی اور وہ میرے بچوں کو سنبھالنے لگی۔ میرے بچے ان کے ساتھ کافی اٹیچڈ ہو گئے تھے۔ میں اکثر آفس سے جلدی آ جایا کرتی تھی تاکہ میرے بچے روئیں اور نہ بچے اسے مزید تنگ نہ کریں، لیکن بچی جب سے آئی تھی تب سے کافی خوفزدہ رہتی تھی، ڈری سہمی سی، اس کی آنکھوں میں خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ایک روز اس سے ضرور پوچھوں گی، لیکن اکثر کوئی نہ کوئی کام ہو جاتا تھا اور اس وجہ سے میں اس سے پوچھ نہ پاتی تھی۔ آج اتوار تھا تو سب سے پہلے میں نے موقع ملتے ہی اس سے پوچھنا شروع کیا تو وہ ان ہاتھوں میں چھپا کر منہ کو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے اصرار کیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، میں دوبارہ ساتھ دوں گی۔ تو اس نے جو بتانے کے لیے منہ کھولا اور پھر جو بات بتائی وہ میرے سر پر آسمان پھوڑنے کے کافی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ باجی، یہ جو آپ کا چوکیدار کام کرتا ہے یہ میرے جاننے والا نہیں ہے بلکہ میرے بابا ہی ہیں، اور آپ جانتی ہیں یہ بہت ظالم ہے، انہوں نے میری امی کو مار دیا تھا، یہ مجھے بھی مار دیں گے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے مجھے کہنے لگی۔ میں نے حیرت سے اسے کہا کہ بیٹا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ یقین جانیں میری امی کو انہوں نے مارا ہے، کیونکہ یہ بہت ظالم تھا۔ اکثر رات کے وقت جب وہ گھر جاتے تو وہ شراب اور نشے میں دھت ہوتے تھے۔ امی نے ایک بار ان کے سامنے کھانا رکھا اور ان کو کھانا اچھا نہ لگا تو انہوں نے کھانا اٹھا کر امی کے منہ پر مارا اور پھر امی کو مارنے لگے، اور اتنا مارا کہ امی اللہ پاس چلی گئیں، اور پھر انہوں نے میرے سامنے ہی گھر کے صحن میں ایک گڑھا کھود کر قبر بنا دی، اور اس روز سے مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے، اور یہ مجھے بھی ڈانٹتے رہتے ہیں، اور انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ میں اس بارے میں کسی کو نہ بتاؤں۔ روزانہ جب آپ چلی جاتی ہیں تو وہ مجھے ڈرانے دھمکانے کے لیے آ جاتے ہیں اور ڈرا دھمکا کر مجھے کہتے ہیں کہ خبردار، اگر تم نے اپنی باجی کو ذرا سی بھی اس بات کے بارے میں بتایا تو اس بارے میں ان کو بھنک بھی پڑی تو ورنہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ باجی آپ پلیز میرے بابا کو مت بتائیے گا۔ میں نے آپ کو سب بتا دیا۔ وہ معصوم سی بچی تھی، اس کی معصوم سی صورت کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا، میں نہیں جانتی تھی کہ یہ معصوم سی بچی اتنے دکھ میں ہے، وہ بھی مجھے یتیم ہی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا تم بالکل بھی فکر نہ کرو، میں اس کا کوئی حل ڈھونڈتی ہوں۔ کیا آپ اپنے گھر میں کی اس جگہ پر ہمیں لے جا سکتی ہیں جہاں آپ کی امی کو دفن کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، سر ہلایا۔ میں نے جلدی سے پولیس کو کال کی اور پھر فوراً ہی پولیس کی گاڑیاں ہمارے گھر پر آ گئیں۔ اسے بھاگنے کا موقع ہی نہ مل سکا اور پھر میں نے اس کے خلاف FIR درج کروا دی۔ پولیس کسی طور بات ماننے کے لیے تیار نہ تھی کیونکہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ آخرکار ہم بچی کو ساتھ لیے ان کے گھر گئے اور جیسے ہی ان کے گھر کا صحن کھودا گیا تو وہاں لاش برآمد ہوئی، اور اس پر یہ واضح ہو گیا کہ اس شخص نے اپنی بیوی کو مارا تھا۔ اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ بچی بہت رو رہی تھی لیکن اب وہ کافی پرسکون تھی کیونکہ اب اس کے سر سے وہ بلا ٹل چکی تھی جو روزانہ اسے پریشان کرتی تھی، مگر وہ پھر بھی رو رہی تھی کہ آج تو وہ واقعی ہی یتیم ہو گئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اب میں کہاں جاؤں گی؟ میں نے اسے سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا خبردار، اگر آج کے بعد ایسا کہا، اگر تمہارا کوئی نہیں ہے تو میں تمہاری ماں ہوں، مجھے باجی نہیں بلکہ امی بلایا کرو گی، تم بالکل میرے بچوں کی طرح ہو، آج کے بعد خود کو یتیم مت سمجھنا۔ میرے سر پر تو کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا لیکن تمہارے لیے میں خود موجود ہوں۔ اس نے یہ بات سنی تو میرے سینے سے لپٹ گئی اور کافی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا دکھ میں سمجھ سکتی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا اور آج وہ میری بچی میرے پاس موجود ہے۔ میں اپنی ٹیم کے ساتھ آفس کمانے کے لیے جاتی ہوں تو وہ پیچھے سے اپنے بہن بھائیوں کو سنبھالتی ہے۔ مجھے اب امی کہہ کر پکارنا شروع کر دیا ہے اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے
خدا نے میری زندگی مکمل کر دی ہو۔ ایک بیٹی کے ساتھ وہ واقعی ہی میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن چکی تھی۔ میں نے اسے اپنی کوکھ سے جنم تو نہیں لیا تھا، لیکن میں نے پالی تو تھی، اور پیدا کرنے سے زیادہ پالنے والے کا دکھ ہوتا ہے۔ اور واقعی ہی مجھے اپنے سگے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ میں نے اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، اور نہ ہی میں نے اسے کبھی یہ احساس ہونے دیا کہ وہ میری سگی نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ انسان کو بہت سی چیزوں سے آزماتے ہیں۔ اگر کسی چیز سے آزماتے ہیں تو کچھ چیزیں انسان کو دے بھی دیتے ہیں جو ان چیزوں کو متبادل ہوتی ہیں، اور انسان جو دکھ دیکھ چکا ہوتا ہے، ان دکھ کے بدلے میں انسان کو بہت سکھ بھی ملتا ہے۔ بھلے ہی آج میری زندگی میں میرے ساتھ کوئی نہیں، اور ایک بار پھر سے میں اکیلی ہو چکی تھی، لیکن خدا نے مجھے بیٹی اور بیٹوں کی شکل میں سہارا دے دیا تھا۔ ان لوگوں کے لیے جینا اب میرے لیے ایک چیلنج بن گیا تھا۔ میں انہی کے لیے جی رہی تھی۔ وہ روزانہ بچوں کو سنبھالتی اور میں آفس چلی جاتی، اور میں نے اسے اسکول پڑھنے کے لیے داخل بھی کروا دیا تھا۔ اب میں نے اس کے لیے بھی ایک ملازمہ رکھ لی تھی جو کہ بچوں کو سنبھالتی اور بیٹی اسکول پڑھنے کے لیے جاتی تھی۔ میں اسے مکمل اور کامیاب انسان بنانا چاہتی ہوں، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اگر اس کے والدین نہیں ہیں تو اسے میں نے بھی نہیں پڑھایا، کیونکہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ میرے والدین نے بھی مجھے پڑھایا تھا، تو آج میں نے اس کے قابل تھی کہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کما رہی تھی، کیونکہ زندگی میں کبھی بھی ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ عورت کو اپنے کنبے کی کفالت کرنی پڑے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن بڑی ہو کر ضرور کچھ نہ کچھ بن جائے گی، اور اسی خواب کے سہارے میں زندہ ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بیٹے والدین کے بڑھاپے میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن بیٹیاں اکثر ساتھ رہتی ہیں، چاہے وہ سگی ہوں یا چاہے وہ پرائی ہوں۔ اس چیز کو میں نے اپنے آپ سے دیکھا ہے۔ بیٹیاں بہت وفادار ہوتی ہیں، اپنی ہوں یا پرائی، لیکن پھر بھی وہ والدین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہیں۔ بڑھاپے میں ہمیشہ بیٹیاں ہی کام آتی ہیں، اسی وجہ سے مجھے اپنی بیٹی بے حد عزیز ہے۔ خدا اس کے نصیب اچھے کرے، اور خدا ہر ہی بیٹی کے نصیب اچھے کرے، آمین۔